صحابہ کرام دو عہدوں میں تو بہت مصروف رہے پیغمبر کے آخری ایام میں، اور ابو بکر صدیق کا زمانہ بھی اس کا تکملہ تھا، بہت غم پریشانیاں، مسیلمہ کذاب شمال مصر، مانعین زکوٰۃ۔ جب عمر کا دور آیا سب کی عمریں بڑھ گئی، عمر موطا مالک میں ہے کہ حضرت مسجد آئے، ادھر دو چار کڑے ہیں، ادھر دو چار، ادھر یہ بڑی مسجد ہو، درمیان میں کھڑے ہو کے حیران رہ گئے، مالی اراکم متوزعین، یہ کیا ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہو؟ اللہ اجمعکم تحت قارئ واحد، ایک امام کے پیچھے 20 رکعت پڑھو، خبردار ٹولی ہولیوں میں بٹتی ہوئی دیکھا، خیر نہیں تمہاری۔ وانتم اصحاب رسول اللہ، پیغمبر کے شاگرد ابھی نبی رخصت ہوئے، ابھی سے بٹ گئے۔ شرق اور غرب میں اطلاع کروائی کہ مصلی پر جو امامت ہوگی وہ تراویح کی سنت مؤکدہ ہے، باقی حافظ قاری غریب گھر میں بچوں کو وہ اجازت ہے، مسجد میں دوسری تیسری جماعت نہیں ہوگی۔ مسجد اسلام کا سرمایہ ہے، مسجد پورے دین کے ظہور کا آئینہ ہے۔ فتاوی ہندیہ میں ہے، حضرت 4 فرض خود پڑھا دیتے تھے، پھر تمیم و ابئی سے کہتے 10 پڑھا لو، اور وطروں کے لیے حضرت خود آگے ہوتے تھے۔ یہ سنت اب تک قائم ہے الحمدللہ، یہ کوئی گپ شپ نہیں ہے، یہ طریقے ہیں ہمارے بزرگوں کی، نشانیاں ہیں، ان کو ہم اٹھائے رکھیں گے تو اٹھے رہیں گے، اس کو دفنائیں گے تو خاک ہو جائیں گے۔ اور صحابہ نے ہر رکعت میں 1 رکوع پڑھا ہے، یرسا قلمن خلق خدائے توبہ میں۔ پیغمبر کیا زبردست تربیت و تعلیم کر کے گئے، تو جب ہر رکعت میں 1 رکوع پڑھا جائے تو 27ویں کو قرآن مکمل ہوتا ہے، 540 رکوع ہے۔ اور صحابہ کا عمل تھا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے کہ اس کے خلاف کیا ہو۔ دیکھیں ابن تیمیہ 728 میں فوت ہوا ہے، یعنی 8ویں صدی ہجری تک ایک عالم دین کہتے ہیں کہ اس کے خلاف کہیں بھی نہیں ہوگا۔ 20 رکعت تراویح ہے، یہ 8 رکعت والے تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، انگریزوں کے ہاں کئی اجرا خانے میں تھے، انگریز ہندوستان نہ آتا تو ان کا نام و نشان نہ ہوتا۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں تمہیں تکلیف ہے تو ٹیک لگا کے پڑھو، بیٹھ کر پڑھو، لیکن 8 رکعت اور 10 رکعت کے بعد مت جاؤ، صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ مشابہت پیش آ رہی ہے۔ صحابہ کے دشمن جنت نہیں جائیں گے، اگر صحابہ کے دشمن جنت گئے تو پھر پیغمبر کا دشمن بھی چلے جائے، یہ اسلام ہے ہی نہیں سرے سے۔ 20 رکعت تراویح فخریہ شکر کے ساتھ پڑھا کرو، بیویوں کو بھی کہو 20 رکعت ہے، 2 کی جگہ 4 بھی جائز ہے۔ الحمدللہ، اللہ ہمیشہ نصیب فرما، حال و اولاد میں بھی کوئی روزے اور تراویح کا منحرف پیدا نہ فرما۔